اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، ادراک و آگہی کے لیے منزل مراد، بہرے مسافران جنوں حاصل سفر، یہ برگ و بار و شاخ و شجر تیری آیتیں، تیری نشانیاں ہیں یہ گلزار و دشت و در، یہ چاندنی ہے تیرے تبسم کا آئینہ، پر تو تیرے جلال کا ہے سایہ دوپہر، اجڑے دلوں میں تیری خاموشی کے زاویے، تابندہ تیرے حرف سر لوح چشم تر، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، پنہاں ہے کائنات کے ذوق نمو میں تو، تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن، ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو، میری صدا میں ہے تیری چاہت کے دائرے، آباد ہے صدا میرے سوزے گلو میں تو، اکثر یہ سوچتا ہوں کہ موجے نفس کے ساتھ شہرگ میں گونجتا ہے لہو یا لہو میں تو، اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھول نہ سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تول نہ سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھول نہ سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ ویلکم ٹو آل آف یو ود دی اسلامک گریٹنگز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا میزبان سمیر احمد ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے احساس کی احساس بھری اپیل لیے ایمرجنسی فلڈ اپیل کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور ناظرین ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جب احساس ٹرسٹ نے یہ دیکھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں، صوبوں میں، شہروں میں اس قدر سیلاب کی وجہ سے جو تباہ کاریاں آئیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پورے گھر بہہ گئے اور ان کے پاس اس وقت ان کی سروائیول ان کے لیے جو ہے وہ امپاسبل ہوتا جا رہا ہے، ادویات کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بنیادی جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس کی قلت ہے، اور کتنی ہی خاندان ایسے ہیں جن کے پورے گھر بہہ گئے، ان کے سر پر اس وقت سائبہ نہیں، شیلٹر سے محروم ہو چکے ہیں، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ایک بار پھر احساس ٹرسٹ نے ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے آپ تمام ناظرین کو جو دنیا بھر میں دکھی انسانیت کو محسوس کرتے ہیں اور مسلمانوں کی پریشانی کا درد سمجھتے ہیں، آپ کو صدا لگائی ہے اور صدا لگا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آپ حضرات بھی مخیر حضرات نے جس انداز سے ماشاءاللہ احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کیے وہ بھی قابل تحسین ہے۔ آج کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں جس پہ ہم احساس کی طرف سے، احساس ٹرسٹ کی جانب سے یہ درد مندانہ اپیل آپ سے کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آج بھی بڑھ چڑھ کر آپ لوگ اس میں حصہ لیں گے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ احساس ٹرسٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی امداد پہنچا سکیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو یہ ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے کام آنے والا بنے، لوگوں کو نفع پہنچانے والا، ان کی بھلائی کے کام کرے اور مصیبت زداؤں کی مدد کرے، امداد کرے، یہی مسلمان کا شیوا ہے۔ اور پھر کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ 9ویں شب ہے محرم الحرام کی پاکستان میں، تو جس 9 اور 10 کی جو تاریخ ہے، خاص طور پہ یوم عاشورہ، یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے قربانیوں کی اور ایثار کی، اور جس طرح امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت کے قصے مشہور ہیں، اور آپ کی دیگر جتنے بھی اسپیکٹس ہوتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کو اس میں بہترین موتیوں سے پرویا ہے، وہیں آپ کی سخاوت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ علماء کرام صاحبان علم ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور وہ گاہے بگاہے آپ تمام ناظرین کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے، تو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم وہ تمام پہلوؤں کو بھی اجاگر کرنے کی اور آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کا فرش بچھایا تو یہ کانپنے لگی، لرزنے لگی، اور اس کی کپاہٹ کو تھامنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس پر پہاڑوں کو پیوست کیا۔ جب فرشتوں نے ان پہاڑوں کی ہیبت کو اور ان کی طاقت کو اور ان کی اونچائی کو دیکھا تو عرض گزار ہوئے کہ مولا کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیا کرتا ہے۔ پھر حیران ہوئے اور عرض کیا کہ مولا کیا اس لوہے سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں،
آگ ہے کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیا کرتی ہے۔ پھر عرض کیا کہ مولا اس آگ سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں پانی ہے کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیا کرتا ہے۔ پھر عرض کیا کہ مولا کیا اس پانی سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں ہوا ہے کیونکہ ہوا سمندروں کے رخ تبدیل کر دیا کرتی ہے۔ تو پھر عرض کیا کہ مولا کیا اس ہوا سے بھی زیادہ کوئی تیری طاقتور مخلوق ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بندہ مومن کا وہ دایاں ہاتھ ہے کہ جب یہ اس سے خیرات کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آپ ناظرین دیکھیے اتنی تمہید کے ساتھ یہ جو حدیث قدسی آئی اور ہم تک پہنچی، آپ ذرا غور کیجئے جس طرح پہاڑ سے بات چلی، پہاڑ اور اس کے بعد پھر لوہا، پھر آگ، پھر پانی، پھر ہوا۔ آپ اپرنٹلی اگر دیکھیں جو فزیکل اسٹیٹ اور فزیکل جو ان چیزوں کی ایگزسٹنس ہے تو وہ جیسے جیسے آگے کی طرف ان کی ساخت کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں، جیسے کہ پہاڑ، آگ سے پھر کم ہمیں پانی لگتا ہے، پانی سے کم ہوا لگتی ہے، تو یہ ساخت کے اعتبار سے ہلکی ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی پوٹینشل کے اعتبار سے یہ طاقتور سے طاقتور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ اس حدیث قدسی کی یہ جو اتنی ڈیٹیل میں آئی، تمہید کے ساتھ آئی، مقصد یہ ہے کہ تم سیدھے ہاتھ سے جب ڈونیٹ کرو، کچھ صدقہ کرو اور بائیں کو خبر نہ ہو، یہ تمہیں بظاہر کوئی چھوٹا عمل معلوم ہو سکتا ہے، اپرنٹلی تمہیں لگ سکتا ہے کہ اپنی دیکھنے کے اعتبار سے اپرنٹلی یہ تھوڑا سا کمزور ہے یا عام سا کوئی عمل ہے، لیکن نہیں، یہ طویل کے ساتھ، یہ طوالت کے ساتھ اور ڈیٹیلڈ انداز میں تمہید کے ساتھ یہ جو حدیث آئی، اس نے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ دکھنے میں شاید یہ عمل تھوڑا ہو لیکن اثر کے اعتبار سے کل قیامت میں میزان عمل میں یہ بہت بھاری ہوگا۔ اور اسی چیز کو، اسی پروسیس کو پریکٹس میں لے جانے کے لیے احساس ٹرسٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ آپ ان ہمارے سیلاب زدگان بہن اور بھائیوں کی جب مدد کرتے ہیں تو ان تک جب یہ امداد آپ کی پہنچتی ہے، آپ کا صدقہ، آپ کا ڈونیشن پہنچتا ہے تو ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ دینے والا کون ہے، اور احساس ٹرسٹ ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کرتے ہوئے آپ سے وہ امداد لے کر اور ان ضرورت مندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح رب کی بارگاہ میں آپ کا یہ عمل کتنے خلوص کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پیش ہوتا ہوگا، اور آپ نے کیونکہ اس حدیث کے پیش نظر جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، آپ نے جو اس کی اصل روح ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں دے تو ایسے دے اور اس انداز سے دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، آپ نے اس بات کو بھی بھرپور ملحوظ خاطر رکھ کر آپ نے یہ قدم اگر اٹھایا ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں بھی آپ کو اس کی بھلائیاں ملیں گی اور آخرت کے خزانوں سے بھی رب تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ میں اس ایوان میں موجود صاحبان علم سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خرم اقبال صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ سر آپ کی آمد کے لیے، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ سمیر صاحب۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی اطہر میاں صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ۔ قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی ایک اور خوبصورت آواز آج ہم اس ایوان میں، اس محفل میں، اس ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے۔ خوش گلو، خوش الہان، ثنا خواہ ہیں ارشاد انجم قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ سر جزاک اللہ آپ کا بھی۔ اور میں چاہوں گا کہ ابتدا اس سے پہلے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے کریں، اپیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک پیکج احساس ٹرسٹ نے تیار کیا ہے تاکہ جب آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ ایک سسٹمیٹک وے میں اور اپنی جو آپ کی استطاعت ہے اس کے حساب سے آپ ہماری جو اپیل ہے اس کے مطابق آپ اپنی ڈونیشنز جو ہیں وہ اس کے لیے کالز بھی کریں اور بڑھ چڑھ کر خدمت خلق میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس پر انشاءاللہ تمہید کے ساتھ گفتگو ہوگی اور پورا پیکج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انجم بھائی بسم اللہ کریں، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔
کرم سے گلشن کن پر نکھار ہے، راہ چنچل پہ بہاروں کا بانک، راہ چنچل پہ بہاروں کا بانک، تیرے جمال حسن کا آئینہ دار ہے، تیرے جمال حسن کا آئینہ دار ہے، شاہ کو گدا کرے تو گداگر کو بادشاہ، شاہ کو گدا کرے تو گداگر کو بادشاہ، کائنات میں ذی اختیار ہے، تو کائنات میں ذی اختیار ہے، یا رب تو دو جہان کا پروردگار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ارشاد انجم صاحب، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلام always encourages distribution of wealth and always discourages the act of concentration of wealth. When people start distributing wealth, it is always appreciated, it is always encouraged by Islam. But when people start concentrating the wealth, or they don't like to distribute it, so this is the act which is always condemned, which is always discouraged in Islam. And you see what the experts of economics say today. They say that whatever the economy you have, if your economy, if your system of economy encourages distribution of wealth and discourages concentration of wealth, this is the economy which proves to be a successful economy. But as far as the failed economy is concerned, so what is the worst thing in that? The worst thing is when you start concentrating the wealth, your economy can never progress well. And today, these experts of economics telling us all these things, but آپ قربان جائیے ہمارے دین اسلام کے کہ جس نے آج سے 1400 سوا 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معاشیات کی، اکنامکس کی بہترین تعریف کر کے بتا دی کہ تمہاری معیشت اگر ترقی کر سکتی ہے تو ایک ہی وجہ اس کی ہو سکتی ہے، ایک ہی سسٹم کے ذریعے ہو سکتی ہے، اور وہ کیا کہ تقسیم دولت، تقسیم زر، ڈسٹریبیوشن آف منی کو آپ اپنا شعار بنائیں۔ جہاں منی سرکولیٹ جس اکانومی میں ہوتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ آپ زکوٰۃ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو سال میں ہر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب پر فرض ہے، جب وہ 2.5% زکوٰۃ نکالتا ہے تو ایکچولی یہ اس اکنامک سسٹم کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو پش اپ کرنے کے لیے، اس کو بوسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اکنامک سائیکل جو ہے وہ بڑی تیز چلتی ہے، اور جو ڈسٹریبیوشن آف منی ہے اس کے اندر بھی بہت تیزی آتی ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایونچولی ایسی اکانومی پروگریس کرنے لگتی ہے، ترقی حاصل کرنے لگتی ہے۔ لیکن جن اکنامک
اکنامکس کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے اور کنسنٹریشن آف ویلتھ کو فوکس کیا جاتا ہے، وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہمیں آج کا جو معیشت دان ہے، جو ماہر معاشیات ہے، جو بات بتا رہا ہے، آج سے 1400 سوا 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہترین معاشیات کے جو راز ہیں وہ ہم پر افشاں کر دیے، اور اسی لیے ہمیں شاعر کیا خوبصورت بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ سائنس تحقیق کرنے کے بعد آج جو باتیں ہمیں بتاتی ہے، آج سے 1450 سال پہلے اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گوش گزار کرا چکے، کیا کہنے ہیں دین اسلام کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مفتی محمد خرم اقبال صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سب سے افضل، آپ سید البشر، آپ نبی الانبیاء، آپ امام الانبیاء اور نبی آخر الزماں۔ سب سے پہلے آغاز میں چاہوں گا گفتگو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اس انسان کا اور مسلمان کا جو درد اپنے دل میں رکھتے تھے، اور پھر اپنی سخاوت کے ذریعے اور لوگوں کی بھلائی کے ذریعے پھر جو آپ نے مثالیں قائم کی، میں چاہوں گا گفتگو میں آغاز پہ اس پر ضرور بات ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا جزاک اللہ کہ آپ نے اس نیکی کے کام میں مجھے بھی اپنا شریک سفر بنایا، اور حضور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ایسا گویا خود نیکی کرنے والا۔ تو جہاں دیگر لوگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس نیکی کے کام میں، تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی اور آپ اس کا سبب بنے، ہم بھی اس نیکی کے کام میں شامل ہوئے۔ اب جس طرح آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے سوال کیا، تو حقیقی بات یہی ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام یہ آفاقی شخصیت ہیں، اور اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ بے شک۔ اور چونکہ یہ بنی نوع انسان کے لیے آیا، اس لیے انسانیت کا جتنا درد پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں تھا، اتنا درد کبھی کسی نے محسوس ہی نہیں کیا، اللہ، بلکہ انسانیت کے لیے حقوق اور فرائض کی تقسیم بھی پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ، بے شک، اور حقوق کے اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اگر ہم دیکھیں نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا سینیریو ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ حضور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کیسی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک طرف تو آپ کا کردار، اس کی پختگی، اس کا اجلا پن، اس کا نکھرا پن اس کیفیت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ جب چہار سو جھوٹ کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، خیانت ہی خیانت ہے، اس وقت بھی وہ جھوٹ بولنے والے اور خیانت کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے ہیں، اور اپنے ہر مجمع میں حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے وہ صادق اور امین کہہ کر ہی کرواتے ہیں۔ یہاں تک کہ حجر اسود کی تنصیب کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، تو وہاں پر بھی دلیل یہ تھی کہ یہ صادق اور امین ہے، سچ بولنے والے اور امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد جو حضور کے سخت جانی دشمن تھے نا، وہ بھی اپنی امانت اپنے بھائی کے پاس نہیں، محمد مصطفیٰ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اپنے بھائی پہ اعتماد نہیں تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد تھا۔ بھلے ہم ان کے جانی دشمن ہیں، ان کی دعوت کے دشمن ہیں، ان کے دین کے دشمن ہیں، لیکن پھر بھی ہماری امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ اور حضور نے ان کے اس اعتماد کو اس طرح بھرپور طریقے سے قائم رکھا کہ شب ہجرت جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا جا رہا ہے اور آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے جائیں، ایسے میں جب لوگ آپ کو قتل کرنے کے درپن ہیں تو بس ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر کرتا ہے، مگر اس وقت بھی حضور کو لوگوں کے مال کی فکر ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ ذمہ داری تفویض فرما رہے ہیں، اے علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، صبح ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنا، پھر مدینے آنا۔ تو یہ تو ہو گئی صداقت اور امانت۔ دوسری جہت میں دیکھیں، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی، اس وحی کا اثر جو آپ کی طبیعت پر ہوا،
محدثین نے اس روایت کو نقل کیا، بخاری شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ تو وہ آپ کی جو کیفیات تھیں، اس کیفیات کے ساتھ جب آپ اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے گئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، سرکار کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں، انہوں نے جب سرکار کی کیفیت دیکھی اور حضور نے جب اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تو حضرت سیدہ خدیجہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے، اور تسلی کے لیے جو کلمات آپ نے اختیار فرمائے ہیں نا، کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس سے بڑھ کر ٹریبیوٹ پیش نہیں کر سکتی اللہ ہے، اکبر۔ وگرنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ شوہروں کی تعریف کرنے میں ذرا کتراتی ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ تعریف بھی کس کی کر رہی ہیں؟ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی اسلام کا نظام معاشرت، نظام معیشت کچھ بھی نافذ نہیں ہوا ہے، ابھی صرف پہلی وحی آئی ہے۔ اس سے پہلے سرکار کا کردار کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ بلا شبہ ہرگز اللہ سبحانہ و تعالی کبھی آپ کی جان کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کو کما کر دینے والے آپ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کے راستے پر چلتے ان کی مدد فرمانے والے آپ ہیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا، مگر اسلام سے پہلے پیغمبر اسلام کا کردار یہ ہے کہ ایک انسان کامل میں جتنی خوبیاں اور جتنی خوبصورتی ہونی چاہیے کردار کی، وہ ساری کی ساری بدرجہ اتم پہلے سے رسول اللہ کے اندر موجود ہے، کہ جب حضور اعلان نبوت فرمائیں اور لوگوں کے سامنے جائیں اور لوگ جب معجزہ طلب کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ میں چاند دو ٹکڑے نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلی مرتبہ جو معجزہ ان کو دکھایا نا وہ اپنی ذات مبارکہ کا دکھایا۔ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جی، فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں 40 سال تمہارے سامنے گزار چکا ہوں، اور میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی سب کچھ تمہارے سامنے پوری کھلی کتاب کی طرح۔ میرے دامن پہ کوئی ایک داغ ہے تو دکھاؤ، کوئی ایک ایسا میرا عمل بتاؤ جو انسانیت سے گرا ہوا ہو، کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جو سوسائٹی کے اندر برا جانا جاتا ہو، برا مانا جاتا ہو۔ تو اسلام سے پہلے بھی پیغمبر اسلام انسانیت کا درد رکھنے والے تھے، یہ دیکھ کر مدد نہیں کرتے تھے کہ کون اپنا کون پرایا، بلکہ جہاں مظلوم کو دیکھا وہاں داد رسی فرما دی۔ اور حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا اثر صحابہ کے اندر بھی نظر آتا ہے، اہل بیت اطہار کے اندر بھی نظر آتا ہے، آپ کے خانوادے کے اندر نظر آتا ہے۔ اور حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلامی افضل، کتاب الایمان کی حدیث بخاری شریف کی، اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو سرکار کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا تطعیم الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ کھانا کھلانا فرمایا سب سے افضل ترین عمل ہے۔ جب بندہ پہلے سے ہی بھوکا ہو اسے کیا دین کی بات بتاؤ گے، اسے کیا حق کی بات بتاؤ گے؟ وہ تو روٹی کے لیے پریشان ہے۔ اور آپ دیکھیں بزرگان دین کا طریقہ کار، انہوں نے یہی کیا کہ جب خاص طور پہ ہندوستان کے اندر جو خواجگان تشریف لے کر آئے، بزرگان دین تشریف لے کر آئے، جب دعوت تبلیغ کا سے پہلے دسترخوان بچھایا، پہلے لوگوں کو کھانا کھلایا، اور حلال لقمہ جب ان کے اندر گیا ہے تو جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے کہ سائنس پروف کرتی ہے کہ بھئی بہت ساری تحقیق ہوتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے بات پہلے بتائی ہوئی ہے، تو یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری شخصیت پر بھی ہوتا ہے، ہمارے کردار پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بات تو ابھی پتہ چل رہی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے کلام نے اس زمانے میں بتا دی تھی۔ جو عقل حلال ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے طبیعت پر، اور عقل حرام کا طبیعت پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ جو عقل حلال اللہ والوں کے دسترخوان سے وہ کھاتے تھے نا، تو پھر ان پہ مزید محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ وہ حلال لقمہ جب ان کے دل میں ان کے معدے میں جاتا تھا، اس سے جو حلال خون بنتا تھا، اور پاکیزہ خون جب پورے وجود کے اندر سرایت کرتا تھا تو ان کی زبانیں خود بخود لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرتی تھی۔ تو یہ اسلام کا حسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حسن، کہ پیارے آقا نے اپنے امتیوں کو بھی ایک مکمل انسان بننے کی طرف رغبت دی ہے۔ صرف عبادت نہیں سکھائی، صرف پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سکھائے، صرف نماز پڑھنا نہیں سکھائی، صرف روزہ نہیں سکھایا، صرف حج اور زکوٰۃ کی طرف نہیں، بلکہ آپ اسلام کو پورا مکمل ہول جب اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہے اس سے مطلوب یہ ہے کہ رات کا نمازی ہے تو دن کا غازی ہے، اور اس کا ہر عمل جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو ہر عمل عبادت بنتا چلا جائے گا، اور یہی مطلوب ہے ایک مومن کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ایک نیکی کا کام، اللہ کی مخلوق کی خدمت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی طریقہ کار رہا، صحابہ کا طریقہ کار رہا، اولیاء کاملین کا طریقہ کار رہا،
اللہ کی مہربانی کہ اللہ ہم سے وہ کام لے، اللہ ہمارے بھائیوں سے وہ کام لے. ہماری پوری سپورٹنگ ٹیم اس کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور حقیقت یہ جس طرح آپ نے حدیث شریف بتائی کہ ایک ہاتھ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو یہاں جو ٹرانسپیرنسی چل رہی ہے احساس کے اندر، جو کریڈیبلٹی ہے، جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو ذمہ داری کا احساس ہے، وہ اس آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا کہ دینے والا کون ہے اور لینے والا. نہ دینے والے کو پتا میں نے کس کے نام پر دیا اور نہ لینے والے کو پتا کہ دیا کس نے ہے. یہ سارا اعتماد احساس نے قائم کیا ہے اور اتنے خوبصورت انداز میں آپ کے عطیات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں کہ کسی پہ احسان نہیں جتایا جا رہا اور کسی کو دباؤ میں نہیں لایا جا رہا، بلکہ جب ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے آپ کے یہ عطیات ان تک پہنچتے ہیں تو یقین جانیے کتنوں کی جو ہاتھ ہے آپ کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھتے ہوں گے، کتنوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے. تو یہ جو سیلاب زدگان ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کے جانور تباہ ہو گئے، ایک آفت ہے، قدرتی آفت ہے. اللہ یہ دکھاتا ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں موت کے ذریعے آزمائیں گے. تو یہ آزمائش ہے، دینے والا بھی وہ ہے، آزمائش بھی اس کی طرف سے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک طرف صبر ہے اور دوسری طرف مدد ہے. ٹھیک ہے، تو صبر وہ کر رہے ہیں ان آزمائشوں کے اندر اور بے سر و سامانی کے عالم میں موجود ہیں. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے سارے بھائی اور بہنیں مدد کریں گے انشاءاللہ. جلد ہی وہ واپس اپنے گھروں کی طرف سلامت رہیں حضرت، سلامت رہیں. سحر حاصل گفتگو اور انشاءاللہ جاری رہے گی. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا، یقیناً اسی بات کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے. ابھی آزمائش صرف ان سیلاب زدگان پر نہیں ہے جو کہ اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں امداد کے منتظر ہیں، بلکہ آزمائش ہر اس مخیر شخص پر ہے، ہر ان تمام مخیر حضرات پر ہے جن کو رب تعالیٰ نے صاحبان حیثیت میں شامل کیا، اپنی زائد نعمتوں سے نوازا. ان پر بھی آزمائش ہے کہ آیا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں یا نہیں. اگر ان سے لے کر آزمایا جا رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو دے کر آزمایا جا رہا ہے. ان کے صبر کی آزمائش ہے تو میرے اور آپ کے شکر کی آزمائش ہے. اور شکر کی آزمائش بھی یہی ہے کہ شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جو رب تعالیٰ نے ہمیں زائد عطا کیا اس میں سے ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں. اور اس سے دو کام ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ کی نیکیاں ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو سب سے بہترین کام ہوتا ہے کہ جب آپ یہ نیکی حاصل کر لیتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ جو دنیاوی اعتبار سے ہم دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں کہ آفات و بلیات سے ہم محفوظ رہیں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری عمر میں برکت ہو، یہ تمام بونس، یہ تمام بینیفٹس آپ کو اس کے عوض بھی مل جاتے ہیں. اور اس پر ہمارے علماء کرام گاہے بگاہے آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں. میں آؤں گا مفتی اطہر میاں صاحب کی طرف. سر، جیسے کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے کی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو پھر تربیت کی گئی اپنے بیٹوں کی، اپنے نواسوں کی، اپنے خانوادے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کی جس انداز سے تربیت کی کہ جب بھی خدمت انسانیت کی بات ہو، جب بھی انسانیت کو کسی دکھ میں، مصیبت میں پایا جائے تو کس انداز سے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی جائے، اس حوالے سے بھی. اور احساس ٹرسٹ کا جو یہ کردار ہے اس وقت، جو یہ کار خیر یہ کریڈیبلٹی کے ساتھ جو کار خیر سر انجام سالہ سال سے دے رہا ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ کیونکہ جب آپ علماء احساس ٹرسٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ایک کریڈیبلٹی، ایک پروف بن کر ہمارے ناظرین تک جاتی ہے اور وہ اور زیادہ ہمت کرتے ہیں کہ وہ اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس خدمت خلق میں حصہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. یقیناً احساس کا یہ احساس ہونا کہ آنے والے وقت میں وہ ہمارے بھائی کہ جن کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے اور ایسے حال میں بیٹھے ہیں کہ یقین جانیے دیکھنا بظاہر تو عام لگتا ہے لیکن اس کا احساس ہونا ضروری ہوتا ہے. اور گفتگو جہاں تک چل رہی ہے صحابہ کی تربیت کے حوالے سے، تو ایک احساس میں نے اس وقت پڑھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک تپتی ہوئی ریت پر ایک حبشی غلام ہے جس کو برہنہ لٹایا گیا ہوا ہے اور اس کے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے. کوئی کوڑے برسا رہا ہے، کوئی برا بلا کہہ رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہو گیا. ابھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کون، احساس ہو گیا کہ اس بندے کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں اگر اس شخص کو اس وقت اگر احساس نہ ہوتا
تو انہیں معلوم ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کون ہے. کون ہے؟ کیونکہ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا بحیث ہو چکا ہے کہ ہم اس معاشرے میں لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز کا احساس نہیں کرتے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اب سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس غلطی کو صحیح کرنا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر پہنچے، اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ تو یقیناً اس شخص نے یہ جواب دیا ہے کہ بھائی میرا نام بلال ہے، اللہ. اور مجھ پر یہ جو برسایا جا رہا ہے، مجھ پہ ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے، یہ کسی اور وجہ سے نہیں، بس رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا گیا ہے. اکبر. اللہ. تو اس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں احساس کیا کہ یہ بندہ اب مسلمان بھی ہے. اچھا، اب احساس سونے پہ سہاگا ہو گیا. اب احساس کا ایک سلسلہ اور مزید بڑھ گیا، اور آپ گھر گئے، مال کی ایک تھیلی لے کر آئے اور کہا کہ میں جو حبشی غلام ہے اسے خریدنا چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے، بظاہر تو ہم جب کبھی کسی چیز کو خریدنے جاتے ہیں تو بڑے سے بڑا بزنس مین بولتا ہے کہ بھائی میں اچھے سے اچھا خریدوں تاکہ اسے اچھے سے اچھا بیچ سکوں. تو جو مالک تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، اس نے کہا کہ میں اتنے سونے کے دینار لینا چاہتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر نے دے دیے. تو وہ کہنے لگا اے ابو بکر تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا. اللہ اللہ. میں تو سمجھتا تھا تم بہت اچھے تاجر ہو، لیکن تم نے چند سکوں کے عوض والے، چند غلام کو، کوڑیوں کے بکنے والے غلام کو تم نے ہزاروں میں خرید لیا. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کے وہ جملے یقیناً سنہری حرفوں سے لکھنے چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اگر اس حبشی غلام کے بدلے اگر تم مجھے غلام بنانا چاہتا اللہ. تو میں وہ بھی بننے کے لیے تیار تھا. سبحان اللہ. کیا تو کہنے آپ ذرا اندازہ کیجئے گا کہ جب احساس ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. اب احساس نہ ہو، ہم دیکھ تو ضرور رہے ہیں، میڈیا سب دکھا رہا ہے، ہر جگہ ہم جب میڈیا لگاتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی سندھ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم احساس نہ کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ یار یہ لوگ کیا، پھر ہم کہتے ضرور ہے کہ ہم حسینی ضرور ہیں، لیکن ہمیں یہ احساس نہ ہوا کہ جس طرح علی اصغر وہاں پیاسے تھے، آج اس وقت بھی بلوچستان میں کوئی علی اصغر موجود ہے. اللہ اکبر. 6 ماہ کا کوئی نہ کوئی بچہ ایسا موجود ہے جو پیاسا پیاس ہے. سے بلک رہا ہے. صحیح ہے. ہم یہ ضرور احساس کر رکھے ہیں کہ میدان کربلا میں کوئی علی اکبر شہید ہوا ہے، لیکن کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آئے دن خبر آ رہی ہے کہ فلانی جگہ سے 4 لاشیں ملی ہیں، فلانی جگہ سے 4 لاشیں مل گئیں. اللہ اکبر. ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیاسا شہید کیا گیا، لیکن آج ہم نے احساس نہ کیا کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بھائی کہ جو آج اس طرح کے حالات میں بیٹھے ہیں کہ جن کے پاس پینے کو پانی موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے گندم موجود نہیں ہے، وہ حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہ جگہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ رہ سکیں. وہاں تو جانور بھی رہنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج ہمیں احساس ہونا چاہیے. اگر آج ہم نے احساس اس چیز کا نہ کیا تو پھر قیامت کے دن یہی لوگ ہمیں پوچھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے یہ شکایت بھی کر دیں کہ مالک مولا یہ دیکھ رہے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا اور ان کو تو نے نوازا تھا، ان کے پاس دسترس تھی. ایک تو وہ تھا نا کہ جس کو معلوم نہ ہو، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں لیکن جس کے پاس معلوم بھی ہو، پیسے بھی ہوں، اور صرف ایک کال کرے اور ایک کال کے ذریعے اپنے غریب بھائی کی مدد کر سکتا ہو. اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو پھر قیامت کے دن کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا؟ یقیناً ہر وہ شخص کہ جو مالدار ہے، جس کو اللہ نعمتوں سے نوازا ہے، دنیا میں شکر تبھی ادا ہوگا کہ جب اس نعمت کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے. اور اگر ہم اللہ کی راہ میں یہ نعمت کو قربان نہیں کر رہے تو سمجھ لیے ہم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا. تو ہم بندوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے گا. اور طریقہ کیا ہے؟ آج احساس آپ کو احساس دلا رہا ہے، بے شک آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، آپ کو بولنا چاہ رہا ہے، آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر لے کر آنا چاہ رہا ہے کہ جہاں آپ نیکیاں کر کر آپ قیامت کے دن
اپنے اعمال کی نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ نیکیاں ہوں گی جب آپ کے نامہ اعمال میں تولی جائیں گی تو یقیناً آپ کہیں گے کہ کاش میں دنیا کا سارا مال ان اللہ لوگوں کی میں راہ تقسیم میں۔ کر دیتا اللہ تو مجھے اتنی نیکیاں ملتی۔ یقیناً وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور میں نے اس کا سارا گوشت بانٹ دیا اور ایک جو ہے دستی حضور کے لیے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا رہ گیا؟ کہا یا رسول اللہ ایک دستی رہ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچہ وہی ہے جو دے دیا۔ دے دیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین، احساس ٹرسٹ بالکل سمپل فارمولا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ احساس ٹرسٹ نے آپ کے اس کام کو آسان بنا دیا ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ اپنی اسکرین پر آپ کچھ ویژولز بھی دیکھیں گے جس میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا۔ دیکھیں یہ آپ کے سامنے کس طرح کے مناظر ہیں، کس قدر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کس قدر پانی اس وقت بھی ان علاقوں میں جمع ہے، اور احساس کی ٹیمیں، والنٹیئرز کس طرح کس انداز سے امداد اپنی پہنچا رہی ہیں، اور یہ ایک کریڈیبلٹی آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اگر آپ نے آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اور آپ نے اپنے ان دکھی بہن اور بھائیوں کی، مصیبت زدہ بہن اور بھائیوں کی امداد کی ہے، تو احساس ٹرسٹ نے پوری ذمہ داری نبھاتے ہوئے، اور ایسے علاقے ہیں ناظرین یہ جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں جہاں تک رسائی بہت مشکل ہے، جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا نظام جو ہے وہ تباہ حال ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جیسے ہمارے مفتی صاحب نے علی اصغر کی مثال دی تھی، یہ بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے تھے، ان کے پاس کس انداز سے آپ کے ہی یہ دیے ہوئے ڈونیشنز احساس ٹرسٹ نے کس انداز سے یہاں تک پہنچائے کہ ان ماؤں کے دلوں سے، ان بچوں کے دلوں سے جو اس وقت دعا آپ سب کے لیے نکل رہی ہوگی، یہی تو وہ بات ہے جو بار بار ہمارے علماء کرام بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم پیاس سے محفوظ رہ سکیں تو آئیے جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کہ دن کی بھوک سے آپ محفوظ رہ سکیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ دیکھیں آپ کی اسکرین پر اس وقت یہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور احساس کی پوری ٹیم الحمدللہ ان سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچی ہوئی ہے جہاں پر سڑکیں ٹوٹ چکی ہیں، مکانات بہہ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح کا منظر ہے، یہ کوئی سمندر آپ نہیں دیکھ رہے ناظرین، یہ اس وقت سیلابی ریلا ہے جو کہ اپنے ساتھ کئی دیہاتوں کو بہا لے گیا ہے۔ بچوں کے لیے دوائی کے ان کے پاس ادویات میسر نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان میسر نہیں ہے۔ اس علاقے کی اطراف کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہنچنا ہی کس قدر مشکل ہے، اور آپ دیکھیں کہ چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں ایسے غریب، بے سہارا، بے بس لوگ ہیں جو کہ امداد کے منتظر ہیں، ان کے لیے اپنی زندگی کا سروائیول مشکل ہو گیا۔ آپ دیکھیے یہ کس طرح کے حالات ہیں، اور امداد کے لیے جس انداز سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں اپنے تمام والنٹیئرز کو، احساس کی پوری ٹیم کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کس انداز سے آپ کے ڈونیشنز کو انہوں نے وصول کیا ہے، اور انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے کس انداز سے احساس کی ٹیمیں ان علاقوں میں پہنچی ہیں اور ریسکیو کے کام کیے ہیں، لوگوں کو امداد پہنچائی ہے، شیلٹرز پرووائڈ کیے ہیں، ایمرجنسی ٹینٹس ان کو دیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو راشن بیگز دیے جا رہے ہیں، ریڈی میڈ کھانا ان تک پہنچایا جا رہا ہے، پینے کا صاف پانی ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کتنی ہی دنیا میں اس وقت فاؤنڈیشنز ہیں اور فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ببانگ دہل اور بالکل آپ سمجھ لیں بلا مبالغہ میں آپ سے کہوں کہ احساس ٹرسٹ نے ایک بہت بڑا خلا پر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان مصیبت زدہ علاقوں میں عام انسان تو کجا، حکومت کا پہنچنا بھی اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن ان تمام مشکلات کو عبور کرتا ہوا انسانی جو خدمت خلق کے جذبے سے دو چار ہمارا یہ احساس ٹیم، ہماری احساس کے والنٹیئرز کس انداز سے یہاں پہنچ کر غریبوں کی، مسکینوں کی، بے سہاراؤں کی مدد کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ بس آپ تمام دیکھنے والے ناظرین سے میں پھر سے التماس گزار ہوں کہ جس انداز سے آپ اپنے ڈونیشنز دے رہے ہیں، آپ اس میں جس قدر ہو سکے اضافہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، پانی بہت زیادہ بھر چکا ہے، اور اس پانی کے جمع ہونے سے جو وہاں پر مچھروں کی آماج گاہ یہ علاقے بن گئے ہیں، جس سے کئی ایسے امراض میں یہ بچے مبتلا ہیں کہ ان کے پاس اپنی بیماری دور کرنے کے لیے ادویات بھی میسر نہیں ہیں، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا،
اور اگر کسی نے ایک کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر آج میں اور آپ بے حس بنے کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور لوگ اسی طرح بے حال اور بے بس رہے تو مفتی صاحب کے بقول کل ایسا نہ ہو کہ یہی لوگ قیامت میں میرا اور آپ کا گریبان پکڑ لیں کہ ہم قسمہ پرسی کے حال میں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، لیکن ان حیثیت کے باوجود اور مالدار ہونے کے باوجود ان لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی، ہم تک امداد نہیں پہنچائی، تو پھر ہم رب تعالیٰ کے حضور کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم عشق کا دم بھرتے ہیں، ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ لے کر حاضر ہوں گے کہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے رائی دانہ کے برابر بھی میرے پاس بچا ہو۔ اس قدر خیرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کیا کرتے۔ میں بہت دل سے آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہم دولت کو جمع کر لیں، آسائشوں کو جمع کر لیں، ہم خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں نے اکثر ان لوگوں کے پیچھے ان کی مال و دولت پر ان کی اولادوں کو لڑتا ہوا دیکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ جب آپ اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک تو برکت آپ کو ملتی ہے، دنیا اور آخرت سنورتی ہے، بعد میں آپ کی اولادیں بھی نیکوکار ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں بھی یہ جذبہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر ابھرتا ہے کہ ہاں ہمیں بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان بندوں پر خرچ کرنا ہے جس کسی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے اس کو محروم رکھا ہے، تو یہ میری اور آپ کی صاحبان جو حیثیت ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کر اپنی امداد کریں۔ یہ تمام ویژولز ناظرین دکھانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو ایک کریڈیبلٹی پہنچائی جا سکے، آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور مزید کانفیڈنس کے ساتھ آپ آگے آئیں۔ This is the right time. I am addressing each and every individual who is watching me right now throughout the world that this is the right time when you are wealthy enough, if you are sufficient with your food, with your wealth, with all necessities and luxuries of life, that this is the right time to come forward and start donating such needy people. Can you believe they are the people who are suffering from hunger? They are struggling for clean water. They are making their life survival possible somehow. This is very difficult for them to make them survival possible. So this our basic and primary religious and ethical responsibility that if we are blessed with money, if we are blessed with wealth, so this is the right time to come forward and strengthening the hands of Ehsaas Trust so that we could help such needy and struggling families as much as possible and as many as possible. میں مفتی صاحب کی جانب ایک بار پھر سے آؤں گا، مفتی خرم اقبال کی جانب۔ سر جو موٹیویشن آپ کی طرف سے گئی، ہمارے محترم مفتی عطر میاں صاحب کے سے گئی، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ویژولز آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ فرمائے۔ سر کیا فرمائیے گا کہ جو جس انداز سے بھی جب بھی احساس ٹرسٹ نے دیکھا کہ دکھی انسانیت کو امداد کی ضرورت ہے، سالہ سال سے آپ بھی ان ٹرانسمیشنز کا حصہ بن رہے ہیں، اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام صاحبان علم کا کہ وہ اس وقت رات کے 3 بجنے والے ہیں پاکستان میں، اور آپ کی یہاں موجودگی یہ بھی ایک کریڈیبلٹی ہے اور یہ بھی ایک انکریجمنٹ ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ آپ حضرات جب یہاں موجود ہوتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ صرف احساس ٹرسٹ کی ٹیمیں اور والنٹیئرز بھی یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ الحمدللہ علماء کرام مل کر اس کار خیر کو بھرپور انداز میں کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خدمت انسانیت ہو سکے۔ بلا شبہ ہم تو اسے عبادت سمجھتے ہیں، اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور ہم نے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا اور یہی سنا، اپنے بزرگوں سے یہ دیکھا اور یہی سنا کہ سب سے بہترین مشغلہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جس طرح علامہ ترمیہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے احساس والی بات۔ اللہ تو ایک طرف تو دیکھیں ہماری کیفیت یہ ہے حالت ایمان کی، بے شک کہ کیا صرف ہم اپنے مومن بھائی کا ہی خیال کرنا ہے، کیا صرف ایمان والے بھائی کا ہی خیال کرنا ہے، یا پوری انسانیت کے لیے ہمارے دل میں ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں کیفیات ہیں، اور یہ دونوں کیفیات ہمیں قرآن مجید سے بھی پتہ چل رہی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چل رہی ہیں۔ پہلی کیفیت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی
فرمایا کہ مومن کی آپس میں مثال، مومنین جو اہل ایمان ہیں ان کی جو آپس میں مثال ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں، ایک دوسرے پہ شفقت کرنے میں، فرمایا وہ دیوار کی مانند ہے۔ اللہ، جس طرح دیوار بلاک سے مل کے بنتی ہے، اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو پھر ایک دیوار بنتی ہے، تو فرمایا وہ جو ایک اینٹ ہوتی ہے وہ دوسری اینٹ کو طاقت بخش رہی ہوتی ہے، پھر تیسری اینٹ اس کو جوڑ کر آپس میں، تو یہ جو مضبوط دیوار نظر آتی ہے اس دیوار کی مضبوطی اصل میں ان اینٹوں کا آپس میں جڑنا ہے۔ واہ واہ، اگر وہ نہ جڑیں تو دیوار مضبوط نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ مومنین بھی آپس میں ایک دوسرے اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ کیا کہنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو تکلیف محسوس کرتے ہیں نا ایک دوسرے کی، فرمایا کہ یہ ایک جسد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ واہ، اگر جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا بات۔ تو اب یہ سیلاب زدگان ہمارے بھائی بلوچستان میں ہوں یا سندھ میں ہوں یا جنوبی یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، ہمارے دل میں ان کا درد ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ان کے لیے احساس ہونا چاہیے، اور ایک طرف تو ہمیں ان کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسرا اس خدمت کی ادا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں چنا، اللہ نے یہ توفیق دی۔ اگر اللہ ہمیں یہ مال نہ دیتا تو ہم کیسے خرچ کرتے؟ اس لیے جب انفاق فی سبیل اللہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو خرچ کرنے کے ساتھ بھی اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے جذبہ بھی دیا اور یہ توفیق بھی ہمیں عطا فرمائی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ذکر خیر الانام کرتے ہیں ہم، بڑا نیک کام کرتے ہیں، اور یہ ہے اعجاز سید کونین، ان سے پتھر کلام کرتے ہیں۔ آئیے اس ٹرانسمیشن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ارشاد انجم قریشی صاحب سے، سر بسم اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، اور وہ چراغ جو روزے خلوت لامکان میں جلایا گیا، اور وہ چراغ جو روزے خلوت لامکان میں جلایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، نور سے ان کے آخر جہاں تا جہاں، ذرے ذرے کا دل جگمگایا گیا، اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی
اس نے مطلق کا شاہد مشہود بھی، اور وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود